رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو. یہ روزے چند گنتی کے ایام ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر رکھے نہیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے. اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے، یعنی زیادہ فدیہ دے دے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جاننے والے بن جاؤ. آیت نمبر 183 تا 184 سورہ البقرہ. معزز سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کی عنایات کے ساتھ اور اس کی خصوصی کرم، رحمت، دین، بے پناہ عنایات کے ساتھ اہل ایمان پر پھر رمضان مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے. اور اہل ایمان جس مہینے کا پورا سال انتظار کرتے ہیں، پورا سال جس مہینے کی خیر سے مستفید ہوتے ہیں، پورا سال جس مہینے کے اثرات اپنے ایمان پر، اپنے دین پر، اپنی سوچ اور فکر پر، اپنے عقیدے اور منہج پر
جس کے اثرات دیکھتے ہیں، وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی شرف دی ہے۔ ہمارے سلف صالحین اس مہینے کے آنے سے پہلے 6 مہینے تک یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما دے۔ وہ دعا لمبی عمر کی نہیں کرتے تھے، ان کی دعا میں خاص نکتہ تھا، اور نکتہ یہ تھا کہ رمضان المبارک کی سعادت ہمیں ایک مرتبہ زندگی میں پھر مل جائے۔ اسی رمضان مبارک کی وجہ سے وہ زندگی کے لیے دعا مانگتے تھے کہ اللہ آنے والا رمضان ہمیں اس سے محروم نہ کرنا، ہمیں وہ رمضان عطا کر دے۔ اور پھر رمضان جب گزر جاتا تو 6 ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ رمضان المبارک اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ گویا پورا سال سلف صالحین کا رمضان المبارک ہی کی توجہ، رمضان مبارک کی فکر، رمضان مبارک کے اعمال اور رمضان مبارک کے اندر کیے ہوئے اعمال کے بارے میں گزرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا ہے۔ رمضان کا ایک اعزاز نہیں ہے، رمضان کے تو بے شمار اعزازات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ گویا دنیا والوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ تمہارا دین تو رمضان میں اترا ہے، تمہارے ایمانیات رمضان میں مکمل ہوئے ہیں، تمہارے لیے احکامات رمضان میں نازل ہوئے ہیں، تمہارے لیے یہ جو اعزاز اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا اور تمہارے سروں پر رکھا، اس کی ابتدا رمضان میں ہوئی ہے۔ اور یہ بڑی حیران کن بات ہے اور عجائبات قدرت میں سے ہے کہ صرف رمضان المبارک میں ہی اللہ نے قرآن نہیں اتارا، بلکہ جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں ساری کی ساری رمضان مبارک میں اتری ہیں۔ یہ رمضان کا اعزاز ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں، کیونکہ رمضان تو پہلے بھی رہا۔ قرآن پاک نے خود بتلایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ جو من قبلکم ہے تو اس سے مراد تو پہلے کی ساری دنیا ہے، ساری کائنات۔ اس کا شرف جب سے کائنات بنی ہے اس کا شرف موجود ہے، اور جب تک کائنات رہے گی اس کا شرف اور اس کی عزت اور تکریم باقی رہے گی۔ تو اس معنی میں فرمایا کہ ہر دور کے اندر کسی پیغمبر پر جو کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، تو اسی رمضان مبارک کے اندر نازل ہوئے۔ مثلا صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن قرآن یہ بات فرما رہا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے۔ صحیفہ بمعنی کتابیں، مرتب مدون کتابیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے احکامات ہوں، اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہم نے صحیفے اتارے حضرت ابراہیم پر اور حضرت موسیٰ پر، تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں سلسلہ حدیث صحیحہ کے، فرمایا کہ یکم رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے صحیفے نازل کیے، یکم رمضان مبارک۔ پھر اس کے بعد تورات نازل ہوئی، تو تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ وہ گئے کوہ فاران پر، کوہ طور پر، اور وہاں سے وہ تورات لے کر آئے، اور تورات بھی مدون صورت میں تھی، تختیوں کی صورت میں تھی، تختیوں کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، اللہ کے احکامات تختی کے اوپر پیوست تھے۔ تو تختیاں لے کر آئے، اور یہ دن جب وہ ان کو ملی ہے تورات، کوہ طور پر ملی ہے، وہ دن اور وہ مہینہ 7 رمضان مبارک کا تھا، رمضان مبارک کا مہینہ اور 7 رمضان مبارک۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور انجیل بھی اپنے دور کی بڑی کتاب تھی اور مدون کتاب تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، تو یہ 13 رمضان مبارک کو نازل کی گئی۔ زبور
یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. 19 رمضان مبارک کو زبور نازل ہوئی. اور پھر قرآن پاک جو ان تمام کتابوں کا مجموعہ تھا، تمام کتابوں سے افضل، تمام کتابوں سے اعلیٰ اور تمام کتابوں کو منسوخ کر دینے والی اور قیامت تک کے لیے جو دین لے کر آئی تھی قرآن پاک، یہ قرآن پاک 27 رمضان مبارک کو نازل ہوگا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات تو ایک رات ہی ہوتی ہے، اس کے اندر اتنے ہی گھنٹے ہوتے ہیں، اتنے ہی سیکنڈ ہوتے ہیں، اتنے ہی منٹ ہوتے ہیں، اتنا ہی وقت اس کے اندر ہوتا ہے. لیکن ایک رات قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے اور رمضان المبارک کی وجہ سے ایک رات 83 سال پر اللہ نے بھاری کر دی، 1000 مہینوں پر بھاری کر دی. خیر من الف شہر کہا گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ. کتنا زیادہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وہ رمضان المبارک کی اپنی عظمت اور اپنی شان ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک آتا تو اس کے آنے سے پہلے حضرات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے. جس طریقے سے کوئی عظیم مہمان آئے، کوئی اچھا مہمان آئے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کے آنگن کو سجاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر اپنے تمام معاملات کو آپ درست کرتے ہیں. اور بئی زمانہ آج کل کے دور میں وہ پھولوں کے ہار، پھولوں کی سیجے بچھاتے ہیں، پھولوں کے ہار لے کر کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے لوگ استقبال کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے بارے میں فرمایا اتاکم رمضان، بھئی تم لوگوں میں رمضان آنے والا ہے. حالانکہ لوگوں کو پتا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، لیکن پھر بھی بتلایا جا رہا ہے اور اس کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ تم میں رمضان آنے والا ہے. اگلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلی بات فرمائی شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے. اس برکت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ برکت سے مراد تھوڑے وقت میں بہت کچھ حاصل کر لینا. اگر آپ نے برکت دیکھنی ہے نا تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی میں برکت آپ دیکھیں. ابن تیمیہ کی عمر جب دنیا سے گئے جو 40 سال سے کم عمر تھی، اور جو کام وہ کر کے گئے ہیں وہ اگر کوئی بندہ 200 سال بھی زندہ رہے تو اتنا کام نہیں کر سکتا ہے. اس کو برکت کہا جاتا ہے کہ تھوڑے وقت میں بڑا کام کر لیا جائے، وقت تھوڑا ہو اور اجر زیادہ مل جائے. مثلا آپ نے 1 گھنٹہ مزدوری کی ہے، 1 گھنٹہ مزدوری کا آپ کو مل رہا ہے 1 لاکھ روپیہ، اور آپ نے عام دنوں میں یہی 1 گھنٹہ مزدوری کی ہے، آپ کو مل رہا ہے 100 روپیہ. اب بتائیے برکت کس کے اندر ہے؟ برکت اس میں ہے جس میں زیادہ آپ کو مل رہا ہے، یا اس کے اندر اللہ نے زیادہ خیر رکھ دی ہے. تو رمضان و مبارک کے عمل وہی ہیں، نماز وہی ہے، روزہ وہی ہے، زکوٰۃ وہی ہے، صدقہ خیرات وہی ہے، تہجد وہی ہے، اشراق وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی، لیکن اجر کے اندر ہزاروں گنا تبدیلی آ چکی ہے، ہزاروں گنا تبدیلی آ چکی. کتنا اجر اللہ نے دینا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. اس لیے فرمایا رمضان و مبارک کے حوالے سے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ کل عمل ابن آدم یضاعف، ہر بنی آدم کا جو عمل ہے اس کو ہم کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها، اور فرمایا کہ ایک نیکی کو ہم 10 نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، ایک نیکی کو 10 نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں. پھر انسان کے اخلاص پر اگر نیکی ہوتی ہے، للہیت پر ہوتی ہے، خلوص پر ہوتی ہے، جتنا کسی بندے کا درد ہوتا ہے نیکی کرنے میں، محبت ہوتی ہے نیکی کرنے میں، اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، نیت خالص ہوتی ہے، الی 700 ضعف، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو 10 گنا بڑھاتا ہے. اسی ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھاتا ہے، اسی ایک نیکی کو اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. الی 700 ضعف، 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتا ہے. لیکن فرمایا یہاں کیا ہے؟ قال عز وجل الا الصوم. ہاں یہ یاد رکھو ہر نیکی کا معاملہ علیحدہ ہے، روزے کا معاملہ اس سے علیحدہ ہے. اب روزے کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا الصوم لی انا اجزی بہ. فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس روزی کی کیا کرتا ہوں؟ جزا دوں گا. جب مالک الملک، زمین و آسمان کو بنانے والا، اس بھری کائنات کا مالک، اس جیسی ہزاروں کائنات کا مالک،
جو خزانوں کا مالک ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے جس کے قبضے قدرت میں ہیں، ساری کائنات خزانے استعمال کر رہی ہے، اس کے خزانوں میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آ رہی۔ وہ فرما رہا ہے کہ لکھ دو یہ بات کہ روزے کا اجر تم نے نہیں لکھنا، روزے کا اجر میں نے کل قیامت کے دن اپنے بندے کو عطا کرنا۔ اب بتلائیے کہ وہ کتنا ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ میرا رب جانتا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جس چیز کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہو اس چیز کی عظمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے پوشیدہ رکھ دیا کہ یہ میں نے دینا ہے، تو بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ جو بادشاہتیں دیتا ہے شرق و غرب سے، شمال اور جنوب سے، جو دنیا کی بادشاہتیں نہیں ختم ہوتی، تو جس نے آخرت میں کیا کچھ دینا ہے یہ صرف روزہ دار کو ملے گا، یہ سب کی سب روزہ دار کو۔ فرمایا شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی برکات کسی شمار میں نہیں ہے، بس یہ سمجھ لو کہ اس مہینے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہزاروں گنا زیادہ اجر کا باعث ہے، اور ہزاروں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹائے گا۔ دیکھیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے ماں باپ قربان جائیں آپ کی ذات پر، ہمارے ماں باپ قربان جائیں صحابہ کرام کی عظمتوں پر، کہ یہ صحابہ کرام کہ جو دین کے سب سے بڑے متوالے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ کو کبھی کچھ نہ کہا کروں۔ اچھا موازنہ پھر کس چیز سے کیا؟ فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تم میں سے، کس میں سے؟ صحابہ سے ہٹ کر قیامت تک آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر، کوئی احد پہاڑ کا کوئی وزن کر سکتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اور میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی کھجور کی گٹلی کے برابر سونا خرچ کرے، کھجور کی گٹلی، وہ احد پہاڑ کے در اور کھجور کی گٹلی کے در، تو فرمایا اگر میرے صحابہ میں سے کوئی ایک شخص کھجور کی گٹلی کے برابر سونا خرچ کرے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرے صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب صحابہ کرام کا اخلاص تھا۔ عمل کرنے جب اخلاص ہوتا ہے تو عمل کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، اور عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو عمل تو وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، فرمایا کہ جو عمل تم کرتے ہو تو عمل ہوا میں ہم اڑا دیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کتنے بدنصیب ایسے آئیں گے کل قیامت کے دن کہ جن کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، عمل ہوں گے وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وزن اخلاص سے ہوتا ہے، وزن عقیدے کا ہوتا ہے، وزن سنت کا ہوتا ہے، وزن منہج کا ہوتا ہے۔ جب وہی چیز نہیں ہے تو پھر وزن کس چیز کا ہونا ہے؟ وزن تو ہے ہی نہیں، وہ تو بھوسا ہے، اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا۔ تو فرمایا شہر مبارک، مبارک مہینہ تم میں آنے والا ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، فرمایا اس کا پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزوں کو فرض کر دیا ہے، روزے فرض ہیں اس مہینے کے اندر، کسی کو کوئی رعایت نہیں ہے، فرمایا روزے فرض ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، دو شرطیں ہیں، احتساب کے ساتھ، احتساب کا معنی اجر کی امید، گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، احتساب اپنا کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے روزہ رکھے گا اور رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس سے پہلے اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہوں گے مالک ارض و سما اپنی رحمت کا قلم پھیر دے گا، اس کے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کسی عمل پر اتنا بڑا اجر نہیں ہے جتنا بڑا اجر میرے رب نے رمضان المبارک کے روزوں کا رکھا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا ایک روزے کے بارے میں، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میدان جہاد میں رکھتا ہے، میدان کارزار میں رکھتا ہے، اپنے گھر کے اندر رکھتا ہے، جہاں کہیں بھی رکھتا ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ تو راضی ہو جائے میں روزہ رکھتا ہوں، تو سرور کونین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی
70 سال کی مسافت پر اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے دور فرما دیتے ہیں. 70 سال مسافت، اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں کہ کس سے دوری ہوگی؟ جہنم سے دوری ہوگی ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے. اور جس نے 30 روزے رکھ لیے، برادر گرامی دیکھیں کہاں سے معاملہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے کہاں معاملہ جاتا ہے. یہ کسی کیلکولیشن میں نہیں آتی بات، یہ کسی گنتی میں نہیں آتی. یہ میرے رب کی دین ہے، میرے اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر برسا رہا ہے. اسی طرح فرمایا تفتح فیہ ابواب السماء وفی روایت تفتح فیہ ابواب الجنہ. فرمایا کہ آسمان کے دروازے، اللہ نے آسمان کے اندر دروازے رکھے ہیں. آسمان کے اندر دروازے ہیں جو آپ کو اور ہمیں نظر نہیں آتے. ان سے اوپر نیچے فرشتے آتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں، روحیں آتی ہیں، روحیں جاتی ہیں. یہ جو روحیں قبض ہوتی ہیں یہ اوپر جاتی ہیں اور پھر ان کو لٹا دی جاتا ہے واپس. یہ ایک نظام ہے میرے اللہ کا، بڑا نظام ہے اللہ کا. آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن پورا سال یہ آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، بوقت ضرورت کھلتے ہیں. لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آتے ہی آسمانوں کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اب کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا، پورا رمضان دروازے کھلے رہتے ہیں. کیوں؟ یہ دروازے آپ کیوں کھولتے ہیں؟ اس لیے کھولتے ہیں کہ آنے والے کو ایک لمحہ کی پریشانی نہ ہو. اعمال چڑھ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے عمل نہ روکے، ڈائریکٹ جیسے کر رہا ہے ایسے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچ جائے. ورنہ تو فرشتے اعمال لے کر جاتے ہیں، سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں. یہاں رمضان مبارک کو روزانہ اعمال پیش ہو رہے ہیں اور اسی وقت پیش ہو رہے. ادھر سے آپ نے عمل کیا، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گیا، اور جب پیش ہوا تو میرے اللہ نے اس کو قبول بھی کر لیا. اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے. تو یہ فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. پورا سال جنت کے دروازے بند، رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے کہ اب جو بھی اہل ایمان میں سے فوت ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اس کے لیے کھلی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میرے بندے، تو دنیا سے آیا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، اور پھر یہ جنت یہ میں نے تیرے لیے کھول رکھی ہے، جا میری جنت میں داخل ہو جا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت رمضان مبارک کے حوالے سے. پھر فرمایا وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور فرمایا کہ پورا سال جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں. پورا سال جہنم کے دروازے کھلے ہیں، لوگ داخل ہو رہے ہیں، اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے، کافروں کو مشرکوں کو اس کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. لیکن رمضان مبارک کے آتے ہی اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بند کر دیتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کو داخلہ بند ہو جاتا ہے، جو گنہگار مسلمان ہیں ان کا داخلہ بند ہو جاتا ہے. کافر تو ویسے ہی چل رہے ہیں، ان کے لیے تو ہر وقت وہ کھلے ہوئے ہیں. یہ اہل ایمان کو بشارتیں دی جا رہی ہیں، ساری کی ساری اہل کفر کے لیے نہیں ہے. تو فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ایک اور بہت بڑی خوشخبری تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہارا وہ دشمن جو ابدی اور ازلی دشمن ہے اس کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے. شیاطین قید ہیں. کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ شیطان تھا نہیں کرنے دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رمضان مبارک آیا تھا، شیطان تو بند ہو گیا تھا. اب کون تھا کہ جس نے تمہیں مجھ سے دور رکھا ہے، جس نے تجھے میرے قریب نہیں آنے دیا؟ اب تو بتلا اس وقت انسان کا کیا جواب ہوگا؟ میرے اللہ نے حجت قائم کر دی شیطان کو قید کر کے. فرمایا کہ رمضان مبارک آتا ہے، یکم رمضان ادھر سے چاند نظر آیا، ادھر سے شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے قید میں کر دیا. اب شیاطین بند ہیں اور یہ بندہ آزاد ہے، جس طرح چاہے یہ عمل کر سکتا ہے. فرمایا یہی رمضان مبارک کا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ نے رات کو بھی خیر رکھی ہے، دن کو بھی خیر رکھی ہے، اور اس مہینے کے حلال جاننے والوں کے لیے بڑا اجر ہے، اس مہینے کے اندر نیکیاں کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے. وہ اجر کتنا ہے وہ بتلایا نہیں گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس پوشیدہ رکھا ہے. جب بندہ میرے پاس آئے گا میں بتلاؤں گا کتنا اجر دینا ہے اس کو. اس لیے سامعین محترم، رمضان مبارک کے آنے سے قبل جو پچھلے ہمارے روزے ہیں ان کو مکمل کر دینا چاہیے. اگر کسی کے وہ روزے مکمل نہیں ہوئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کی اب قضا بھی دے، اور اس کے بعد جب رمضان مبارک گزرے گا تو دوبارہ
روزے بھی رکھے گا، روزوں کی قضا بھی دے گا اور روزے بھی رکھے گا، جس کے پچھلے روزے چھوٹے ہوئے وہ نہیں رکھ سکا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کا احساس کیجئے، اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیے اور اس کے لیے تیاری کیجئے، نیتوں کو خالص کر لیجئے۔ اخلاص ہر عمل کی بنیاد ہے، اس کو خالص کر لیجئے، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیجئے۔ کس سے؟ بغض سے، کینے سے، حسد سے، کسی کی دشمنی سے اپنے دلوں کو کیا کر لیجئے؟ یاد رکھیں، اگر آپ کا دل کسی کے بارے میں برائی پر آمادہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر دو بندے آپس میں ناراض ہیں تو دونوں کے عمل قبول نہیں ہوتے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، اپنے دلوں کو کیا کر لیں؟ تھوڑا سا کام مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے جو کرنا چاہے اس کے لیے مشکل۔ منٹ میں حضرت ابوبکر صدیق کا دل صاف ہو گیا تھا، قربان جائیں ان پر۔ بیٹی پر الزام لگا تھا اور لگانے والا وہ تھا جو آپ کا نمک خوار تھا۔ تو جب قرآن کی آیت اتری تو ایک منٹ کے اندر دل صاف ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اس کے بعد کوئی بات باقی رہتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ نے کہہ دیا ہے اپنے دلوں کو صاف کرو تاکہ تمہارا عمل قبول ہو، تو اپنے دلوں کو کیا کر لیجئے؟ صاف کر لیجئے، سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ رمضان مبارک استقبال ہے کہ سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تکبیر اولا کے ساتھ نمازوں کا اہتمام فرمائیں۔ نمازیں آپ پڑھتے ہیں لیکن رمضان مبارک کے اندر تکبیر اولا نہ چھوٹنے پائے، آپ عہد کر لیں کہ تکبیر اولا نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ پھر رمضان مبارک کے مسائل کو سیکھیں، رمضان مبارک کے احکامات، رمضان مبارک کے اندر کیا اعمال ہیں، کیا معاملات ہیں، کن معاملات کا اجر ہے، کن اعمال کا اجر ہے، ان کو خاص کر سیکھیں۔ دعاؤں کا معمول بنائیں، روزانہ کی بنیاد پر دعائیں کس وقت مانگنی ہیں، کیا کیا مانگنی ہے، کتنی مانگنی ہے، ان کا معمول بنا لیں۔ نیکی کی رغبت خود بھی پیدا کریں، اپنے اہل و عیال کو پیدا کروائیں، اپنے بچوں کو، گھروں کے اندر عورتوں کو، اپنی گھر والوں کو، ماں باپ کو، عزیز و قارب، دوست و احباب، سب کو نیکی کی ترغیب دیں۔ پھر نظام الاوقات کو مرتب کر لیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے بائیکاٹ کر لیں، بند کر دیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ وقت کھا جاتی ہیں، نیکیاں کھا جاتی ہیں، وقت کو برباد کر دیتی ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا وقت گیا کدھر۔ ایام معدودات ہے نا، چند دن پتہ ہی نہیں چلے گا گزر جائیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فیس بک کی ویرانگیوں میں یہ گزر جائے، واٹس ایپ کی جو ہے وہ یہ کرتے ہوئے، میسج کرتے ہوئے گزر جائیں، کیونکہ یہ وقت کھانے کا ایک آلہ ہے، یہ شیطانی آلہ ہے، یہ وقت کھا جاتا ہے انسان کا۔ تو اس بنا پر اپنے نظام الاوقات کو مرتب فرمائیں، غرباء مساکین کی مدد کے لیے مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم نے غرباء مساکین کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، یہ عرض میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں، آپ سے بھی کر رہا ہوں، کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہمارا بر صغیر کا کلچر ہے، یہ کلچر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ رمضان مبارک کھانے پینے کا مہینہ ہے، رزق فراخ ہو رہا ہے، پکوڑے، سموسے، چاٹ، فروٹ چاٹ، وہ کون سی ایک اور چاٹ ہے، وہ چاٹ، فلاں چاٹ، فلاں چاٹ۔ اب یہ ایک بندہ میں نے ٹیکسلا میں دیکھا تھا، تو وہ عام سا کوئی بندہ مجھے لگ رہا تھا، تو ہر چیز وہ علیحدہ علیحدہ ریڈی سے جا کے خرید رہا تھا۔ ایک سیب اس نے لیا، 2 کیلے اس نے لیے، فلاں لیا، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو آخر میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہتے روزانہ ہم اتنا لے کے جاتے ہیں، تو ہر فروٹ میں سے ایک ایک فروٹ روزانہ اتنا اتنا لے کے جاتے ہیں، سنا یہ ہے کہ اس کے بغیر روزہ افطار ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اصلاح فرما لیں۔ رمضان مبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے روزہ افطار کرتے تھے؟ کھجور یا پانی، بس بات ختم ہو گئی۔ یا جو اور ستو تھا، بات ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ ٹائم ضائع ہوتا ہے، ٹائم برباد ہوتا ہے پکوڑوں پر، سموسوں پر، افطار پارٹیوں پر، فلاں کریں فلاں، پورے کے پورا جو ہے مسجد لگی ہوئی ہے کس پہ؟ افطار پارٹیوں پہ لگی ہوئی۔ بھئی یہ پورا سال کریں آپ جو کچھ کرنا ہے، رمضان مبارک کے اندر آپ نے یہ کام کیوں شروع کر دیا ہے؟ رمضان مبارک کے اندر ہر بندہ اپنا عمل کرے، ہر بندہ نیکی کی طرف لے کے جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، اللہ کروڑ رحمت کرے ان کی قبر پر، ہمارے ائمہ، ہمارے اسلاف اتنے بڑے بڑے عظیم کارنامے کر کے گئے۔ امام مالک پورا سال حدیث پڑھاتے تھے، پورا سال۔ امام زہری پورا سال حدیث پڑھاتے تھے، ہزاروں شاگرد ان کی حدیث علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آتے۔ رمضان مبارک آتا اور حدیث بند کر دیتے، حدیث کا درس بند کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حدیث بھی تو دین ہے، اس کو آپ نے کیوں بند کیا ہے؟ کہانی
قرآن جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، تدبر قرآن، فہم قرآن، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا، قرآن کو پھیلانا، قرآن کی اشاعت، دن رات قرآن کی تلاوت۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور یہ صحیح سند ہے، یاد رکھیں، بعض اسناد ہمارے ہاں ویسے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سند جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ صحیح سند ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور یہ آج کے دور میں بھی یہ بات ممکن اگر کوئی کرنا چاہے، ایک رمضان مبارک کے اندر 60 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ کمال تھا ان کا کہ انہوں نے قرآن کو کیسے پڑھنا تھا اور کیسے انہوں نے حاصل کرنا تھا، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہوا تھا، اب صرف انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا تھا، رات اور دن میں وہ پڑھتے تھے۔ آیت شبیر میں لوگ پڑھ لیتے، ایک رات میں قرآن ختم کر لیتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ محبت ہی اسلاف کی قرآن پاک سے رمضان مبارک کے اندر، کہ رمضان مبارک جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، غرباء مساکین کی مدد کریں، اور پھر اسی طریقے سے قیام اللیل، یہ رمضان مبارک کا ایک حصہ ہے، یاد رکھیں رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کو اس کا حصہ بنا دیا ہے۔ من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا کہ جو رمضان مبارک کے اندر قیام کرے ایمان کے ساتھ، احتساب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو سامعین محترم، رمضان مبارک بہت اہم مہینہ ہے، اس کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، احکامات سیکھنے کی ضرورت ہے، اس مہینے کے اندر ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیمتی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت سے اللہ بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔